السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13واں باب، بابٌ فی بیان کثرت طرق الخیر، اور کتاب سے آج ہماری حدیث نمبر 136 ہے۔ حدیث ہے عنہ قال، یعنی پچھلی حدیث کے راوی ہی جو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ تھے، قالا کہتے ہیں، ارادہ بنو سلمہ، جو قبیلہ بنو سلمہ مدینے میں رہا کرتا تھا، اس نے ارادہ کیا ان ینتقلوا، کہ منتقل ہو جائیں وہ قرب المسجد، مسجد کے قریب۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی۔ فقال لهم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کو کہا، انه قد بلغنی، تحقیق کہ مجھے یہ خبر ملی ہے، انکم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد، کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ فقالوا، قبیلے والوں نے کہا، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قد اردنا ذلك، بے شک کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی سلمہ دیارکم، بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، دیارکم، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ 2 دفعہ ارشاد فرمایا بنو سلمہ کو مخاطب کر کے کہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات، تمہارے قدموں کے آثار وہ لکھے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وفی روایت، اسی طرح ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم میں، ان بکل خطوۃ درجۃ، کہ بے شک ہر قدم کے بدلے ایک درجہ لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی رواہ مسلم ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طرح رواہ البخاری ایضا، صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، بمعناہ، اسی معنی کی، من روایت انس، یہ حدیث جو پیچھے ہم نے 2 روایتیں پڑھی وہ جابر، سیدنا جابر سے تھیں، لیکن یہ جو بخاری کی روایت ہے اس میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وبنو سلمہ، کہ بنو سلمہ بکسر اللام، قبیلۃ معروفۃ من الانصار رضی اللہ عنہم، یہ قبیلہ معروف قبیلہ تھا انصار کا جو بنو سلمہ کہلاتا تھا۔ آثارہم خطاہم، کہ ان کے جو آثار کا لفظ حدیث میں بولا گیا ہے اس کا معنی کہ ان کے قدم یا قدموں کے نشانات، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنو سلمہ کو حکم دیا تھا اس کا معنی یہ کہ وہ مسجد کے قریب اس لیے ہونا چاہتے تھے تاکہ ہم نماز میں جلد پہنچ سکیں اور جلدی ہم مسجد کے قریب رہنے کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بدلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، اگرچہ تم سے مسجد دور ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو مسجد کی طرف چل کر آئے گا، زیادہ قدم اٹھا کر آئے گا تو اس کو زیادہ اجر و ثواب ملیں گے، کیونکہ اس کا راستہ سفر زیادہ ہے، سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے قدم زیادہ گنے جائیں گے اور اس کو درجہ زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طرح نیک عمل کرنے میں انسان کو جتنی مشکل یا مشقت آتی ہے اس کو ثواب بھی اسی حساب سے دیا جاتا ہے، اس کو اجر اسی حساب سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان نیک عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈال دے، یعنی کہ وہ ظاہراً عمل اس طرح ممکن ہو کہ وہ عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو سکے، تو انسان کو آسانی ہی رکھنی چاہیے۔ اگر آسانی میسر نہیں ہے کسی کام میں، کوئی نیکی کے کام میں مشکل ہے، مشقت ہے، تو اجر زیادہ ہے۔ خود سے اس کو مشکل نہیں بنانا، خود سے اپنے لیے مشکل نہیں کھڑی کرنی، جس طرح ہمارے ہاں کچھ رواج بھی ہے کہ بھوکا رہنا ہے، اوپر بلندیوں پہ چلے جانا، پہاڑوں کی طرف چلے جانا، علیحدہ ہو جانا ہے، ملنا جلنا چھوڑ دینا ہے، لوگوں سے نہیں ملنا، کہ جی عبادت کا ٹائم ہے عبادت کریں۔ حقوق العباد بھی اپنی جگہ پہ حق بجانب ہیں، حقوق اللہ بھی اپنی جگہ پہ حق ہیں، تو یہ دونوں کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی غار میں چلے جائیں، کسی جنگل میں چلے جائیں، عوام سے، لوگوں سے، گھر والوں سے کٹ جائیں، گھر کی ذمہ داریاں، فیملی کی ذمہ داری یہ چھوڑ دیں، جی اللہ کی عبادت کرنے چلے ہیں ہم، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ باقی روٹین میں کوئی سی چیز میں نیکی کرنے میں کوئی مشکل آتی ہے، مثلا یہی ہم اگر دیکھیں کہ مسجد آپ کے گھر سے دور ہے تو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، باجماعت نماز کا ثواب لینے کے لیے اگر آپ دور کا سفر کر کے آتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس میں ٹائم بھی ذرا لگے گا اور چلنا بھی زیادہ پڑے گا، تو اس لیے یہ اس کا زیادہ ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے درجات زیادہ سے زیادہ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔